ہماری تو الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری تو اناج کی کوٹیاں اناج سے بھری ہوئی ہیں۔ میری بچی غم نہ کر، 4 دن کی زندگی ہے گزار۔ مکی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے بازار میں کھڑے ہیں، لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہے، دعوت دے رہے۔ حیات الصحابہ کے اندر مولانا یوسف صاحب نے اس واقعے کو لکھا، نقل کیا، دعوت دے رہے لوگوں کو، اور مجمع نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ آپ دعوت دے رہے، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ کوئی پالن ہار نہیں، اللہ پالن ہار ہے۔ کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ عبادت کے لائق ہے۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں۔ آپ بلا رہے ہیں، لوگ انکار کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں صبح سے دوپہر ہو گئی، ٹٹار دوپہری ہو گئی، یہی ہوتا رہا، یہی ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اللہ کے نبی کا گریبان پھاڑ دیا۔ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر مٹی مار دی۔ کسی نے دھکا دیا، کسی نے گرا دیا، ایک سنسناتا ہوا پتھر آیا، آ کر ماتھے پر لگا، خون بہنے لگا۔ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے، چہرہ دھول میں، مٹی میں، خون میں سنا ہوا۔ ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، چھوٹی سی بچی آتی ہے، موٹے موٹے آنسو لے کر آنکھوں میں، اس کے ہاتھ میں پانی کا کٹورا ہے، بلبلا رہی ہے، بلکھ رہی ہے، رو رہی ہے، اپنے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو پانی کے کٹورے میں ڈباتی اور اللہ کے نبی کے چہرے پر پھیرتی اور یوں کہتی ہے، باجان یہ لوگ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ یہ آپ کو کیوں مارتے ہیں؟ میں نے پوچھا یہ بچی کون ہے؟ کسی نے بتایا یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تب جا کر یہ ٹوپیاں سروں پر ہیں، تب جا کر یہ کلمہ زبان پر ہے۔ ایسے ہی دین آ جاتا ہے، کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ وہ کہتے ہیں مکہ میں جب نظر بند کر دیا 2 پہاڑوں کے درمیان، تو فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، بھوک پر بھوک، پیاس پر پیاس۔ اس گھاٹی سے اگر کوئی نکلتا تو مارا جاتا، پیٹا جاتا، اور ایک والا نامہ لکھ کر کعبے کے اوپر لگا دیا، کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی ان کے یہاں نہیں جائے گا، کوئی ان سے رشتہ نہیں کرے گا، کوئی ان کو سامان نہیں بیچے گا، کوئی ان سے سامان نہیں خریدے گا۔ ایک لکھ کر ٹنگایا گیا کعبے پر تاکہ سب اس کا احترام کر سکیں، اور 2 پہاڑوں کے درمیان ایک وادی میں، ایک گھاٹی میں قید کر دیا، نظر بند کر دیا، بائیکاٹ کر دیا۔ فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، مرد اور عورتیں تو برداشت کرتی رہیں، بالآخر کہاں تک برداشت کرتے؟ چھوٹے چھوٹے سے بچے بھوک سے بلبلانے لگے، بلکنے لگے، رونے لگے، چلانے لگے، چیخنے لگے، ماؤں کے کلیجے پھٹ گئے۔ اولادوں کی چیخ سن کر ایک خاتون اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر اللہ کے نبی کی طرف دوڑی ہوئی آتی ہے، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میرے بچے کو بچا لیجیے، میرے بچے کو بچا لیجیے۔ او بی بی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میرے بچے کو بچا لیجیے، میرے بچے کی جان نکل رہی ہے۔ کیا ہوا؟ کئی دن سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، ایک بوند پانی اس کے حلق میں نہیں اترا، پانی نہیں ہے۔ آپ نے کہا اپنا دودھ پلا دے۔ یا رسول اللہ میں تو اتنے دن کے فاقے سے ہوں، میرا سارا دودھ سوکھ گیا، ایک بوند دودھ نہیں اترتا، میرے بچے کی زبان حلق سے باہر ہے، پورا گلا خشک پڑا ہے۔ اللہ کے نبی میرا بچہ دم توڑ دے گا۔ ماں کا کلیجہ پھٹ رہا تھا، گود میں بچہ تھا۔ اللہ کے نبی کے سامنے موجود تھی تو کیا ہوا؟ ماں تو تھی نا، ماں تو تھی۔ آپ نے بچے کو گود میں لیا،
اپنی زبان اس کے حلق میں اتار کر اس کے حلق کو تر کیا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بیٹھا رات کو پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کر رہا تھا، جس جگہ پیشاب گر رہا تھا وہاں سے کسی چیز کے کھڑکھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ میں پیشاب سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا، اسی پر پیشاب کیا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، سکھایا، جلایا، اس کی راکھ کو کھا کر میں نے اپنا پیٹ بھرا۔ میں اتنے فاقے سے تھا۔ وہ اللہ کے راستے میں اس حال میں چلے، اس حال میں چلے، تمہارے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، کاریں ہیں، گاڑیاں ہیں، 2-2 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل، 2.5-3-4 لاکھ روپے کی موٹر سائیکلوں پہ تم جماعت میں آتے ہو، بڑا احسان سمجھتے ہو۔ تم نے 500,000 روپے خرچ کر دیے، کیا کر دیا؟ 3 دن دے دیے، کیا دے دیا؟ چلہ دے دیا، کیا دے دیا؟ کچھ نہیں دیا تم نے، خدا کی قسم۔ غزوہ تبوک میں اللہ کے نبی نے آواز لگائی تمہاری جان کے ساتھ تمہارا مال چاہیے۔ ایسے ایسے لوگ نکل کے آئے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، میرے پاس سواری ہوتی تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں، میرے پاس جوتے ہوتے تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ وہ ننگے پاؤں اللہ کے راستے میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت پر، تپتے ہوئے صحرا میں چلے ہیں، اور ننگے پاؤں چلتے 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 جب ان کے پیروں میں چھالے پڑ گئے، آملے پڑ گئے، پھلکے پڑ گئے، تو راستے میں پڑی ہوئی قطرے، کپڑے، چیتھڑے پیروں پر لپیٹ لیے، اور اسی حال میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے۔ جب منزل پر پہنچے اور ان چیتھڑوں کو جب اتارا ہے تو صحابہ، ان چیتڑوں کے ساتھ صحابہ کے پیروں کے ناخن بھی اتر گئے۔ کوئی لائے تو صحیح ایسا مجاہدہ۔ ہمارے سے تو مشورے میں بیٹھ کے ملاقات میں نہیں جایا جاتا۔ 10 منٹ ملاقات کر لی، بہت بڑا احسان کر دیا۔ 5 منٹ مشورے میں بیٹھ گئے، بہت بڑا احسان کر دیا۔ سال میں چلہ لگایا، اتنا بڑا احسان کیا ہم نے، چلہ لگا دیا۔ ارے آؤ تو صحیح قربانی پر، پیدل کی جماعت بنا دو تو پیدل نہیں چلا جاتا۔ موٹر سائیکلوں پر گھومتے ہو، جیب میں نوٹ ہے، مہنگے مہنگے موبائل ہے، سیلفی لیتے ہو، تمہیں قربانیوں کا کیا پتہ ہے؟ تم تو صبح شام بریانی کھاتے ہو، ان کے پاس تو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں تھی، سوکھی روٹی بھی نہیں تھی، اللہ کی قسم سوکھی روٹی بھی نہیں تھی۔ اس حال میں وقت لگایا ہے صحابہ نے، اس حال میں دین کی محنت کی ہے، اور ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، قیامت تک کوئی انسان اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح، قربانیوں سے دین زندہ ہوتا ہے، دین زندہ ہوتا ہے، قربانیوں سے ہر کربلا کے بعد دین زندہ ہوتا ہے۔ قربانیوں پہ آؤ تو صحیح، اپنی جان مال وقت کو لگاؤ تو صحیح۔ تم سے 3 دن مانگے جاتے ہیں، اس میں بھی کوئی 1 دن دیتا ہے، کوئی 1.5 دن دیتا ہے، کوئی 3 دن دیتا ہے۔ میری عمارت بن رہی ہے، میری بلڈنگ بن رہی ہے، میرے گھر میں تقاضا ہے، میرا فلاں ہے، میرا چلا ہے، میرا یہ ہے۔ اللہ کے سامنے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے سامنے جب ملاقات ہوگی، اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سے چہرے لے کر اللہ کے نبی کے سامنے جاؤ گے؟ وہ چہرے جن چہروں سے تم نے اللہ کے نبی کی پیاری مبارک سنت کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ ارے تو کیسا امتی ہے؟ میں آپ کا غلام ہوں، تو کیسا غلام ہے؟
نہ تیرے اخلاق اچھے، نہ تیرا ایمان مضبوط، نہ تیرا عمل مضبوط، نہ تیرے پاس اخلاص ہے، نہ تیرے پاس اخلاق ہے، نہ تیرا چہرہ ہے، نہ مورا ہے، نہ انسانیت ہے، نہ سچائی ہے، نہ عدل ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ ایمان کس چیز کا نام ہے بھائی؟ کرنے والے اللہ ہیں، اللہ پہ بھروسہ۔ کس پہ بھروسہ؟ اللہ پہ بھروسہ۔ کون بیڑا پار لگاتا ہے بولو تو صحیح؟ قربانیاں دی جائیں گی تو دین وجود میں آئے گا، قربانیاں نہیں دی جائیں گی تو دین وجود میں نہیں آئے گا۔ اگر چاہتے ہو ہماری زندگیوں میں دین ہو، ہمارے گھر کے اندر دین ہو، اللہ ہمارے گھر کو جنت کا گہوارہ بنا دے، اللہ ہمارا بیڑا پار لگا دے، خدا کی قسم محمدی بننا پڑے گا۔ اگر چین و سکون چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر اطمینان چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر عافیت چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر عزت چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر رب کا تعلق چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر عافیت اور عزت اور چین سکون والی موت چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر قبر میں چین سکون کے ساتھ سونا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر اللہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر میدان محشر کی ذلت سے بچنا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو محمدی بننا پڑے گا۔ وہ نہیں چلتا آدھا تیتر آدھا بٹیر، یا تو سراسر سنگ ہو جا یا سراسر موم ہو جا، ایسا نہیں چلتا کہ میں نبی کا غلام بھی ہوں اور زندگی کے سارے طریقے یہودیوں والے، عیسائیوں والے، پتہ نہیں کس کس والے، کون کون سے والے، اسے خود نہیں پتا میں کون سے والے کی کون سی زندگی گزار رہا ہوں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ زندگیاں بدلنی پڑتی ہیں، زندگیاں بدلنی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر کچھ وجود میں آتا ہے۔ اور میری آپ کی خاطر تو اتنی قربانیاں دی گئی، ان کو تو کوئی لکھ بھی نہیں سکتا۔ اچھا تم نے لکھ ہی دیا واقعہ، تم واقعہ ہی تو لکھ سکتے ہو، جذبات کیسے لکھو گے؟ تم تکلیف لکھ سکتے ہو کیا؟ تم درد لکھ سکتے ہو کیا کتاب میں؟ طائف کے میدان میں جب پتھر مارے جا رہے تھے اس واقعے کو لکھ دیا فضائل اعمال میں، منتخب میں، اور اس میں دوسری کتابوں میں، حیات الصحابہ میں، اور پتہ نہیں حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھ دیا۔ تم درد کیسے لکھو گے؟ وہ دونوں سڑک کے دونوں کناروں پر بیٹھے تھے اور تماشا کر رہے تھے، کھیل کر رہے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے پتھر مار رہے تھے، اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، جوتیاں خون سے رنگین ہو گئی۔ میں تمہیں حقیقت بتاتا ہوں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں سے کھیل رہے تھے، وہ نشانہ بنا بنا کر مارتے تھے، کھیل رہے تھے، تالیاں پیٹ رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ کیسے لکھو گے درد کو؟ کیسے لکھو گے؟ حتیٰ کہ اتنا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں پھٹ گئی، ٹخنوں سے خون بہنے لگا، پنڈلیوں سے خون بہنے لگا، جوتیاں خون کے ساتھ رنگین ہو گئی، اور پاؤں کا جو پنجہ تھا وہ خون کے ساتھ چپک گیا۔ اور جب اور پتھر لگتے رہے، کوئی سر میں لگا، کوئی ٹخنے پہ لگا، کوئی گھٹنے پہ لگا، اور جب اس درد سے آپ بے حال ہو گئے، کتنا درد ہوا ہوگا، کتنا درد ہوا ہوگا، آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب آپ گرے اس پہاڑی پر، ان پتھروں پر، جب آپ کے گھٹنے
ان پہاڑوں سے ٹکرائے، جب آپ کے درد ہوا، جب آپ کے منہ سے آہ نکلی، اس کو محسوس کر سکتے ہو؟ اس درد کو محسوس کر سکتے ہو؟ اس آہ کو محسوس کر سکتے ہو؟ حضرت زید نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور دشمن کے باغ میں جا کر پناہ لی۔ اتنی بری حالت تھی، اتنی بری حالت تھی، دشمن جو جان کا دشمن تھا اس کا بھی دل پسیج گیا۔ اس نے کہا اوہ، طائف والوں نے محمد